بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوتی ہیں، اور ہم نے خود بھی کئی مرتبہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آرائز کو بیان کیا ہے، لیکن آج ہم ایک دوسرے زاویے سے چھٹے سرکار کی زندگی کو بیان کر رہے ہیں۔ امام کے والد بزرگوار کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کون ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام امام کے پدر بزرگوار ہیں، اور امام کی والدہ کے حوالے سے گرچہ اس حوالے سے بھی زیادہ تر روایات کہتی ہیں کہ جناب ام فروہ تھیں، لیکن دیگر روایات کے اندر دیگر نام بھی موجود ہیں، جناب فاطمہ کا نام بھی ہے، جناب قریبہ کا نام بھی ہے، لیکن اکثر روایات کے اندر ہے، اور بہت ساری دیگر دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شاید درست بھی ہے کہ امام کی والدہ وہ ہیں کہ جن کا پورا نام، توجہ فرمائیے گا، پورا نام جناب ام فروہ بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر ہے۔ یعنی امام کی والدہ کا شجرہ ملتا ہے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے ساتھ۔ البتہ جناب ابو بکر کی بہت ساری اولاد ہیں، جن میں عبداللہ بن ابی بکر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، لیکن یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کے دادا محمد ابن ابی بکر ہوتے ہیں، اور محمد ابن ابی بکر کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ وہ خود شاگردیے حضرت امیر کائنات مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں تھے، اور بہت محبت کیا کرتے تھے، بڑا عشق کیا کرتے تھے مولا علی علیہ السلام سے، اور اپنی کامیابی کو مولا متقیان کی دین سمجھا کرتے تھے۔ اسی لیے اسی عشق اور محبت کی وجہ سے، اور غلط اور باطل عقائد اور غلط اور باطل اماموں سے نفرت اور غلط اور باطل خلفاء سے نفرت کی وجہ سے باقاعدہ معروف ہو گیا تھا کہ یہ محمد بن ابی بکر نہیں ہے، یہ محمد بن علی ہیں، گویا علی کے بیٹے محمد ہیں۔ اور ایک روایت میں ظاہر ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان آئے گا تو انبیاء کرام کو اور اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو ان کے اصحاب کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو جب مولا متقیان کے اصحاب کو بلانے کا وقت آئے گا تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اصحاب ان کے چاہنے والوں کے اندر موجود ہیں، لیکن جہاں مالک اشتر کا نام ہوگا، جہاں بڑے بڑے دیگر صحابہ کا نام اور اصحاب کا نام ہوگا، جناب قنبر موجود ہیں، جناب کمیل ابن زیاد نخعی موجود ہیں، زید ابن سوحان، صعصع ابن سوحان جیسے اصحاب موجود ہیں، تو انہی میں سے ایک نام محمد ابن ابی بکر کا ہوگا کہ یہ مولا علی کے جلیل القدر صحابیوں میں شامل ہیں۔ اتنی محبت مولا متقیان سے تھی، اور بہت سارے کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل بیان کروں، اصل ایک اعتراض ہے جس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں، اور یہی محمد ابن ابی بکر وہ ہیں کہ جو حتیٰ اپنے باپ کی بیٹی اور گویا ان کی بہن جناب عائشہ بنت ابی بکر کے سامنے جنگ جمل میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طریقے سے اس بیوی کے مقابلے پر، اور حقیقت میں تو وہ مقابلے پر آئی تھی مولائے کائنات کی، تو مولائے کائنات کے لشکر میں جہاں ان کے بہت سارے دیگر اصحاب موجود تھے، انہی میں سے ایک محمد ابن ابی بکر تھے جو اپنی بہن کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، اور نہ صرف کہ کھڑے ہوئے اور دور سے وار کیا یا دور سے انہوں نے دفاع کیا ہے، بلکہ جناب عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی اس اونٹ کے ٹانگوں کو کاٹنے والوں میں بھی محمد ابن ابی بکر کا نام ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے محمد ابن ابی بکر نے اس جنگ کے اندر بہت سے اور کارنامے انجام دیے، اور اپنی بہن کو سمجھایا کہ علی مرتضیٰ کے مقابلے پر جو بھی آئے گا وہ باطل پر ہوگا، چونکہ علی ہر میدان میں حق پر ہوتے ہیں، بلکہ نہ صرف یہ کہ علی حق پر ہوتے ہیں، جہاں علی ہوتے ہیں وہاں حق ہوتا ہے۔ تو محمد ابن ابی بکر کی پوتی جناب ام فروہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ گرامی ہوتی ہیں، لیکن بعض شبہ کرنے والوں نے، اشکال بیان کرنے والوں نے، اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ آپ جو اپنے اماموں کے بڑے گن گاتے ہیں، بڑے قصیدے پڑھتے ہیں، بڑے فضائل پڑھتے ہیں، ذرا دیکھیے تو صحیح، آپ کے امام کی والدہ خلیفہ اول کی پرپوتی ہوتی، اور مولا علی کے پرپوتے امام باقر کا نکاح خلیفہ اول کی پرپوتی جناب ام فروہ سے طے پایا تھا۔ اتنی محبتیں مولا علی اور خلیفہ کے درمیان موجود تھی، اب بلا وجہ ان کے اوپر
طنز اور تانا دیتے ہیں اور بلا وجہ لعن طعن کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں اختلاف کا سبب پیدا ہو. ان کے درمیان دوستیاں پائی جاتی تھی, محبتیں تھیں, کیوں اس طریقے سے آپ بیان کرتے ہیں؟ اور دیکھیں کس طریقے سے ان کا نکاح ہوا, اور پھر بات کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں, اور یہ کلپ فیس بک پر موجود ہے اور شاید دیگر سوشل میڈیاز پر بھی موجود ہے. اور جس وقت ہم نے دیکھا تھا تقریباً 6-8 مہینے پہلے, اس وقت اس کے ویوز آلموسٹ 1 ملین کے قریب تھے. تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس اعتراض کا جواب دیں کہ ہمارے یہاں پر معیار کیا ہے, ہم کن کے فضائل بیان کرتے ہیں, اور اگر ہم لعنت بھیجتے بھی ہیں تو قرآن کریم نے لعنت بھیجی ہے. قرآن کریم میں 40 سے زیادہ مرتبہ لعن کا لفظ آیا ہے, لعنت کا لفظ آیا ہے. تو ہم وہی کام کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ہمیں سکھایا ہے. ہم قرآن کریم کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں اور اہل بیت کرام علیہ السلام کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں. تو بعض اعتراض کرنے والوں نے اس طریقے سے اعتراض کیا کہ خلیفہ اول اگر نہ ہوتے تو ان کی اولاد نہ ہوتی, ان کی اولاد نہ ہوتی تو ان کی پرپوتی نہ ہوتی, ان کی پرپوتی نہ ہوتی تو آپ کے امام نہ ہوتے, آپ کے امام نہ ہوتے تو آپ کے 7 امام نہ ہوتے, 8 امام نہ ہوتے, 9 امام نہ ہوتے, 10 امام نہ ہوتے, 11 امام نہ ہوتے, 12 امام نہ ہوتے. یہ گویا سب کا سب صدقہ ہے خلیفہ اول کا, اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. اللہ اکبر. کس طریقے سے انسان اگر کسی کے بارے میں اچھائی سوچنا چاہے تو کس قدر ڈھونڈ ڈھانڈ کے اور کہیں نہ کہیں سے وہ فضیلت کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے ائمہ وہ ہیں کہ جن کے فضائل کو ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا, خود مخالفین کی کتابوں میں بھی ان کے فضائل نظر آتے ہیں, اور ان کے چاہنے والوں کی کتابوں کے اندر تو بے شمار فضائل موجود ہیں. لیکن اگر اس طریقے سے بات بیان بھی کی جاتی ہے تو ہم سب سے پہلی بات یہ بیان کریں گے کہ ہم ضرور اس خلیفہ کا احترام کرتے ہیں, ضرور عزت کرتے ہیں, اگر ان کے بیٹے محمد ابن ابی بکر نے عزت کی ہوتی. محمد ابن ابی بکر تو خود برات کا اظہار کرتے تھے اور بیزاری کا اظہار کرتے تھے, نہ صرف ان سے بلکہ جو ان کی سیرت پر چلنے والی ان کی دیگر اولاد تھی ان کے مقابلے پر بھی وہ جنگ میں کھڑے ہو گئے. تو محمد ابن ابی بکر اور ہیں اور ان کے والد اور ہیں. محمد ابن ابی بکر کا نظریہ اور ہے, ان کے والد کا نظریہ اور ہے. محمد ابن ابی بکر کا عقیدہ اور ہے اور ان کے والد کا عقیدہ اور ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ نہ ہوتے, تو معاف کیجئے گا کہ یہ تو خدا کا دعویٰ ہے, اور یہ خدا کا کرنا ہوتا ہے کہ وہ جس کو جیسا چاہتا ہے بنا دیتا ہے. اور قرآن کریم کی جس آیت کو ہم نے سلام کلام میں آپ کے بیان کیا, اس میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ یخرج الحی من المیت. بعض ایسے مردہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر سے پروردگار زندہ افراد کو پیدا کرتا ہے.